نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث نمبر 1390 اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں حدیث نمبر 1183 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے اور جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تو اسے اپنے چہرے مبارک سے ہٹا دیتے اور اسی حال میں فرماتے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ترجمہ: اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر یعنی عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ لوگ سجدہ شروع کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کے لیے کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خوف تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ آگے مزید صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث نمبر 1341 اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں حدیث نمبر 1180 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ امہات المومنین سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مرض وفات میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا اور اسے ماریا کہا جاتا تھا، یعنی ماریا نام تھا اس گرجے کا، اور انہوں نے اس گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصاویر کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسے تھے جو ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اور پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ مزارات پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر عمارتیں بنانے سے منع فرمایا، یعنی قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا، اور اس پہ یہ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد رکوع جھکنا، یعنی کسی قبر والے کے آگے یا کسی بزرگ پیر کے آگے حد رکوع جھکنا تو شرعن جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ کرنا، حد رکوع تک جھکنا، جیسے جتنا رکوع کی حالت میں ہم نماز میں جھکتے ہیں تو یہ شرعن تو اس کی ممانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا
تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو قرآن میں اللہ نے مردوں کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، قبروں پہ، درباروں پہ، مزارات پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ حد رکوع جھکتے ہیں، قبروں کی چوکھٹوں کو چومتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بالکل غلط ہے۔ میری نظر میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر مسجدیں بنانے سے، مزارات بنانے سے منع فرمایا۔ تو ضمن دیکھا جائے تو یہ مزارات بنانا ہی ایک الگ سے ایک غلط مسئلہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو قبروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کیا مزارات پر معاملات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا آپ اس سے بچیں۔ اگر اس سے بچا جائے گا تو اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ قبروں والے جو ہیں یہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان تھے، تو انہوں نے یہ تعلیم مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے یہ تعلیم نہیں فرمائی کہ بعد میں ہماری قبروں پہ آ کے مانگیں، دعائیں کریں، عبادتیں کریں، ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں۔ تو پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں نے اس آیت کو انڈورس کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کب آئے گی اور دوبارہ اللہ کب زندہ کرے گا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے یہی ہستیاں بروز قیامت اپنے ماننے والوں کی دشمن ہو جائیں گی کہ اللہ ہم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اے اللہ تو جانتا ہے ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں فرمائی، ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بعد میں ہم لوگوں سے مانگیں، ہمیں جو ہے نا ہم سے حاجت روائی کریں۔ حاجت روا صرف اللہ ہے میرے بھائی۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی، ابراہیم تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کے ماننے والے انہیں جواباً یہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کریں گے جن طریقوں پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ تو ہم بھی جن طریقوں پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس سے بالکل الگ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان، الحمدللہ۔ تو ان پہ ایمان لانا خالی کافی نہیں ہوگا، ان کے طریقہ کار کے مطابق بھی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے، جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو تو اللہ ہم سب کے دلوں سے محف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی بات کہ شرک سے بچیں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ایک مانتے تو ہیں، لیکن یقین جانے فرقہ واریت کی ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں پر کہ ہم اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر معاذ اللہ ہم جو ہے نا اللہ کی توحید کو سٹیک پر لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی نیک اعمال کریں اور اللہ کو یقین کریں، سیریس لیں۔ موت کبھی بھی آ جائے گی، تو موت سے پہلے اپنی اصلاح کریں، خود قرآن و سنت سے تحقیق کریں، خود پڑھیں، تصدیق کریں اور پھر عمل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔